الحمدللہ آج ہم روزے کی اہمیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں میں نے آمین کہا۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ روزہ خوروں کا عبرتناک انجام۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے۔ انہوں نے مجھے بازوؤں میں پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والی پہاڑ پر لے گئے اور دونوں نے کہا، اس پر چڑھیں۔ میں نے کہا، میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے۔ پس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا دیا گیا ہے جس سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اسے اپنے خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ روزے قرآن مجید کی روشنی میں اب ہم تھوڑا سا قرآن مجید کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کرام کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں۔
مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے۔ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ افطار سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنا ہے۔ دوران اعتکاف میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہ شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ بھٹکنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتے ہیں، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 کی آیت تھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اس سے آگے کے کچھ مسائل جو ہیں وہ ہم جانیں گے، اور اب ہم اپنے قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ سے اپنے پہلے پارے کا الف لام میم کا آغاز کیا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ فاتحہ کا معنی آغاز اور ابتدا ہے، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی کھولنے والی کتاب، فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، اور مختلف احادیث مبارکہ میں اس کو ام القرآن، اصعب المثانی، القرآن العظیم یعنی رقیہ، دم وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے اس کے مختلف اور بھی نام ہیں۔ جس کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا۔ سورہ بقرہ کی فضیلت حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اس سورت کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ شیاطین اس سورت سے دور بھاگتے ہیں۔ اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس صورت میں ہم نے غیب کے بارے میں جانا کہ غیب پر ایمان رکھنا دل کا فعل ہے، نماز قائم کرنا اعضاء کا فعل ہے، اور رزق خرچ کرنا بندوں کا حق ہے۔ اس میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ جن کے باطن میں اللہ کی یاد ہو، ایمان اور یقین رکھتے ہوں، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوں، عملی طور پر عبادت یعنی نماز کا خیال رکھتے ہوں، اور اپنے مال لوگوں پر خرچ کرتے ہوں، حقوق العباد کا پوری طرح لحاظ کرتے ہوں، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی پورے کرتے ہوں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں احادیث مبارکہ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ تو آج ہم اپنے اگلے ربع کی طرف سورۃ البقرہ پارہ الف لام میم آیت نمبر 47 سے آغاز کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ خاص مخاطب ہیں بنی اسرائیل سے، لیکن جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو فرمایا کہ خاص و خاص تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے، مگر ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے. کیا ہمارے اندر تو ایسے کوئی برے اعمال نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہ دے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی عوض لیا جائے گا، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے طور پر طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی دی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر، لہذا تم اپنے آپ کو ابو کرنے والے ان گناہوں پر اللہ کے حضور توبہ کرو، اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے. پھر اللہ نے تم پر توجہ کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی خوبصورت صفات تواب الرحیم بیان کی جا رہی ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز نہیں تجھ پر ایمان لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے اعلانیہ نہ دیکھ لیں. تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، اور کھانے کے لیے تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے. اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کے کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی. پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ اس پتھر سے بہہ نکلے 12 چشمے. ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھات پہچان لیا. ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے،
اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اب اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم کم تر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور صابی یعنی بے دین ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، تو اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے اسے نصیحت بنا دیا۔ ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی نصیحت ہے اگر ہم سمجھیں تو کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں پر نافرمانی کی جاتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیا کرتے ہیں اور اس امت کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی سزا ہے یہ، اگر ہم سمجھیں تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہدایت کے لیے اور نصیحت کے لیے یہ آیت جو ہے بہت مخصوص ہے اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہم سے ہنسی مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے وہ گائیں کیسی ہو۔ اب ان کی حجتیں اور تعویلیں سنیے، یعنی جو عمل انسان نے نہ کرنا ہو اس کے لیے اللہ کے احکامات کو پورا نہ کرنے کے لیے کس قسم کی تعویلوں کو ظاہر کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا سوال، دوسرے کے بعد دوسرا سوال، جبکہ ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے ہم اس پر کہیں سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، جبکہ انہوں نے پھر بارہا بار سوال اٹھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کے پوچھنے پر کہ وہ کہتے تھے اپنے رب سے پوچھئے وہ گائیں کیسی ہو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک وہ گائیں نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، ان کے درمیان عمر کی ہو، چنانچہ تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے بے شک وہ گائیں زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو وہ ہمارے لیے مزید بیان کرے کہ وہ گائیں کس قسم کی ہو، بے شک گائیں ہم پر متشبہ ہو گئی ہے اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائیں مشقت کرنے والی نہ ہو کہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تو حق لایا ہے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے۔
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی تھی، ایک مردہ کا زندہ ہونا، وہ بھی گائے کا گوشت کا ٹکڑا لگ جانے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسی طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور اس تمام حساب کتاب لیا جائے گا۔ اگر عقل رکھتے ہوں تو اس بات کے اوپر یقین کریں اور ہر لمحہ زندگی کا ڈر کے گزاریں کہ اللہ رب العزت سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ آگے فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھروں کی مانند ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر وہ ہیں کہ ان سے نیچے نہریں پھوٹتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ مومنوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ یہ جو پتھروں کی مثالیں دی جائی ہیں، اسی طرح سے دنیا میں کتنے لوگ پائے جاتے ہیں، بہت سخت دل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کسی کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان تک ایمان کی بات پہنچانا، اللہ کے حکم پہنچانا بے سود ہے، یہ کون سا عمل کریں گے۔ کسی بھی وقت کوئی بھی پتھر دل جو ہے وہ شک پڑ سکتا ہے، اللہ کے حکموں کے آگے گڑ گڑا کر رو سکتا ہے، اللہ کے خوف کے ساتھ وہ ڈر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہم سنیں اس کے اوپر پہلے خود عمل کریں، پھر دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ مسلمانوں، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ یہ بنی اسرائیل کے سرداروں اور علماء کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد اپنی کتابوں میں تحریف کر کے لوگوں تک بیان کرتے تھے، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمان کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں؟ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں، چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا، اور انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کہہ دیجئے کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہے، پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا تم وہ بات کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے؟ بلا من کسب سیئۃ احاطت، کیوں نہیں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، یعنی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ افضل اعمال میں ہے اخلاق حسنہ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اس کے پابند رہے، اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو،
پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اسی لیے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات سنیں ان سب پر عمل کریں۔ یہ نہیں کہ جو اپنی مرضی کی بات ہے اس کو مان لیا، کچھ حصے کو کتاب کے عمل کر لیا، اور جو حصہ ہم نہیں مانتے تو اس کو انکار کر دیا، اس کو چھپا دیا۔ ایسا ایک مومن نہیں کر سکتا۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ کے کتاب کے بعض حصے سے انکار کر دے۔ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت کی زندگی میں وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور اسے روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ساتھ قوت دی۔ کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا؟ پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے رہے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، تو رات کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا یعنی قرآن جب ان کے پاس آ گیا تو پھر اس سے انکار کرنے لگے، جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بھیج دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے، صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے، بس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ اس کے ماں سوا کا انکار کرتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ جو بھی کتاب ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے؟ اور بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ہو ہی ظالم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی دل میں ان کے انکار تھا اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے اوروں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ اپنے گناہوں سے، ان کی گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں نے کمائے ہوئے تھے آگے بھیج چکے تھے، وہ لوگ اس موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالم کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کے حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔
اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کے کتنے خوبصورت نام بیان کی جا رہے ہیں۔ اسے ہدا بھی کہا گیا، نور بھی کہا گیا اور یہاں پر اسے بشرا